ان قربناک حالات میں اللہ تعالیٰ نے ایک ترکی نوجوان عماد الدین زنگی کو اس کام کے لیے حوصلہ بخشا، یہاں تک کہ 521 ہجری میں موصل کی چھوٹی سی ریاست اس کے ہاتھ لگ گئی۔ پھر اس نے بتوفیق الہی شان، جرأت و ہمت، جذبہ ایمانی اور غیرت اسلامی کے جذبوں سے سرشار ہو کر مسلمانوں کی آرزوؤں اور تمناؤں پر لبیک کہتے ہوئے اس مشکل کام کا بیڑا اٹھایا۔ السلام علیکم، میں ہوں سمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سلطنت۔ اپنی مختصر سی اسٹیٹ کو اس طرح وسیع کیا، حلب اور حمص کے علاقے اپنے ساتھ ملا لیے، جس سے ایک چھوٹا سا متحد اسلامی بلاک بن گیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس جہاد کی برکت سے الرحا کا علاقہ صلیبیوں سے رہا کروا لیا اور 539 ہجری بمطابق 1144 عیسوی میں عیسائیوں کی اس حکومت کو ختم کر دیا۔ مسلمانوں نے کسی حد تک راحت و اطمینان کا سانس لیا، ان کی خود اعتمادی پلٹ آئی۔ انہوں نے الرحا شہر پر اپنے دوبارہ قبضے کو فتح الفتوح کا نام دیا۔ عماد الدین زنگی کے حملوں نے عیسائی دنیا فاتحین کے دماغ سے مسلمانوں پر ظلم کرنے کے خیال سے رخصت کیا اور وہ فلسطین اور شام کے مقبوضات کی دفاع کو اپنی بڑی کامیابی سمجھنے لگے۔ پھر عماد الدین زنگی نے ان کی یہ خام خیالی بھی دور کر دی اور حسن بارین، بالبک اور رہا کے اہم مرکز ان کے قبضے سے آزاد کرا لیے۔ پھر وہ اس اسلامی بلاک کی توسیع میں مسلسل کوشاں رہے۔ اس نے اپنی جہادی یلغاروں کو جاری رکھا، یہاں تک کہ اس نے ان دخل انداز غاصب صلیبیوں کے ناپاک وجود کو ہلا کر رکھ دیا۔ بالآخر 541 ہجری میں جابر نامی قلعے کے محاصرے کے دوران امت مسلمہ کا یہ عظیم سپہ سالار اور مجاہد شہید کر دیا گیا۔ پھر اس کے ہونہار بیٹے نور الدین محمود نے اس علم کو اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے صلیبیوں کے ساتھ جہاد کا سچا جذبہ عطا فرمایا۔ اس نے کتنے ہی قلعے اور شہر صلیبیوں کے قبضے سے واپس لیے۔ اللہ تعالیٰ بھی اسے اس کی خلوص نیت اور رفتار عمل جہاد کی نسبت سے اپنی مدد خاص سے نوازتا رہا، یہاں تک کہ اس نے القدس شہر صلیبیوں سے چھڑوانے کا ارادہ کر لیا۔ یہاں تک ہی نہیں بلکہ اس نے بیت المقدس میں رکھوانے کے لیے ایک منبر بھی بنوایا۔ کاریگروں کو انتہائی مہارت اور دلچسپی سے بنانے کا حکم دیا۔ بڑھئی حضرات کو یوں سمجھایا کہ ہم نے اسے بیت المقدس کی زینت بنانا ہے، لہٰذا اپنے فن کی مہارتوں کی انتہا کر دو۔ پھر کاریگروں نے کئی سالوں کی محنت شاقہ سے اسے تیار کیا۔ امام ابن الاسیر الکامل میں اس پر یوں رقم تراز ہیں کہ یہ ایسا کارنامہ ہے جو اس سے قبل کوئی مسلمان انجام نہ دے سکا تھا۔ ان کوششوں کے ساتھ ساتھ اس نے اسلامی بلاک کو متحد اور بیدار رکھنے کی کاوشیں بھی تیز تر کر دیں، جن کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اسے بکھری ہوئی چھوٹی چھوٹی من پسند قلعوں اور شہروں کی حکومتوں کی بجائے ایک طاقتور جہاد کو جاری رکھنے والی سلطنت عطا فرمائی۔ جزیرہ فراتیہ، سوریہ یعنی شام، اردن، مصر، حجاز اور یمن اس سلطنت کے مضبوط پائے تخت سمجھے جانے لگے۔ سلطان نور الدین زنگی نے صلیبیوں سے جہاد کا علم سنبھال لیا اور اپنے مسلسل حملوں سے تمام دنیا عیسائیت کو بدحواس کر دیا، اور یوں محسوس ہونے لگا کہ نور الدین زنگی کی قیادت میں مسلمان جلد یا بعدیر بیت المقدس کو بازیاب کرا لیں گے۔ اس خطرے کو بھانپ کر جرمنی کے بادشاہ کونراد ثالث اور فرانس کے تاجدار لوئی ہفتن نے مشترکہ تیاری کے ساتھ ایک ٹڈی دل لشکر ترتیب دیا اور 542 ہجری 1147 عیسوی میں عالم اسلام پر چڑھائی کر دی۔ سلطان نور الدین زنگی نے مومنانہ شجاعت اور غیر معمولی استقامت کے ساتھ 2 سال تک ان کا بھرپور مقابلہ کیا اور انہیں عبرتناک شکست دے کر واپس لوٹنے پر مجبور کر دیا۔ عیسائی حملہ آوروں کی اس دوسری مشترکہ یلغار کو تاریخ میں دوسری صلیبی جنگ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ چند سال بعد سلطان نور الدین زنگی نے ایک زبردست معرکے میں 10,000 صلیبی جنگجوؤں کو قتل کر کے ان کے اہم مرکز قلعہ حرم پر قبضہ کر لیا۔ بعد ازاں دنیا عیسائیت کے مقابلے میں مضبوط مورچے تیار کرنے کے لیے انہوں نے دمشق اور مصر کو بھی زیر نگین کر لیا۔ رمیات اور اسکندریہ کی بندرگاہوں پر تسلط کے بعد انہوں نے یورپ کے بحری راستوں سے شام اور بیت المقدس کے عیسائیوں کی راہ گزر کا راستہ بند کر دیا۔ سلطان نور الدین زنگی بیت المقدس کی آزادی کے لیے اپنی تیاریوں کو آخری شکل دے رہے تھے کہ ان کا وقت آخر آ گیا۔ افسوس کہ موت نے اسے مہلت نہ دی، اور پھر موت بھی اس حالت میں کہ 549 ہجری میں قلعہ دمشق کے ایک معمولی سے کمرے میں یہ اللہ کا مجاہد اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں مصروف عبادت تھا۔ ابھی اس نے اپنی عمر کے 60 بہاریں ہی دیکھی تھی۔ آج کی یہ ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔